جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیٹیل سیشن ہے، یہ ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود دا فیئر. اپنے اندر کے ڈر کو، خوف کو، اس کو کیسے جیتا جائے، اس خوف سے کس طرح سے لڑا جائے. بیسیکلی خوف ہے کیا؟ خوف ہمیں بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. فیلور کا خوف، سب سے پہلے کیا خوف ہے ہمیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہم اس میں ناکام نہ ہو جائے. دوسرا خوف کیا ہے کہ پیپل ول لاف ایٹ می، کہ لوگ مجھ پہ ہنسیں گے. تیسرا خوف کیا ہے؟ اسی طرح کے ڈھیر سارے، میرا آئیڈیا جہاں فلاپ ہو جائے، میرے آئیڈیوں پہ لوگ لان تان نہ کریں. تو اس طرح کے خوف جو ہے وہ بیسیکلی لائف میں بہت سارے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہے. وہ طریقہ ایک ہے، ہر خوف کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ایک ہے. خوف کئی قسم کے ہو سکتے ہیں آپ کی لائف میں. پانی کا خوف ہے، اونچائی کا خوف ہے، ہر چیز کا خوف انسان کو ہو سکتا ہے. لیکن اس کو ڈیل کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ طریقہ ایک ہے کہ خوف کا سامنا کر لیا جائے. خوف کا سامنا کس طرح کیا جائے؟ اب یہ خوف ہے کیا؟ میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلس کے ساتھ جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ خوف کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور خوف ہے کیا. ہماری لائف میں خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جس وقت ہمیں اس کا، کسی بھی چیز کا ایگزیکٹ رزلٹ آنے کی توقع ختم ہو جاتی ہے. کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم یہ کام کریں گے اور ایسا رزلٹ آئے گا. ہمارا وہ خوف، بیسیکلی ہم اس خوف میں جی رہے ہوتے ہیں کہ جو خوف ہمیں یہ ہمارے ایکسپیکٹڈ رزلٹ سے ہٹ کے سوچنے کو مجبور کرتا ہے کہ یہ تو ہو گیا تو یہ کیا ہوگا. لیٹس سپوز ایک بندہ ہے، اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہیں، وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بزنس میں جو ہے وہ پیسہ لگانا چاہتا ہے. لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ میں 20-25 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ کتنے بھی پیسے جو ہے وہ بزنس میں لگاتا ہوں، تو اگر یہ ڈوب گئے تو میں کیا کروں گا. اب اس خوف میں، اس خوف کی کنڈیشن سے کیسے نکلا جائے اور اس خوف کو کیا سمجھا جائے. بیسیکلی خوف اس کا کیا ہے؟ برحق ہے. وہ خوف ٹھیک ہے کہ اب اس کے پاس جتنی جمع پونجی ہے وہ رسک پہ لگانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے پاس جو ہے وہ اس خوف سے نپٹنا یا خوف کو لے کے چلنا کتنا مشکل ہے. تو پرابلم تو اس کا ٹھیک ہے، خوف بھی ٹھیک ہے. اب دو چیزیں ہیں کہ رسک تو ہے، رسک کے ساتھ جینا کیسے ہے اور اس خوف کو اپنی لائف سے نکالنا کیسے ہے. اب یہ ہے کہ اس بندے کا سب سے پہلا تو یہ رزلٹ ہوگا کہ وہ اپنا پیسے نہیں لگائے گا، وہ بزنس کو سٹارٹ ہی نہیں کرتا ہے. وہ اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اور وہ پیسے رکھ کے وہ کہتا ہے اگر میں لگاؤں گا تو یہ خدا نخواستہ ڈوب جائیں گے، تو اس طرح سے یہ مسئلہ بن جائے گا تو میں اب آگے نہیں چل سکتا. تو وہ اس خوف سے کیسے نکلے، اس کو یہ سوچنا ہے بیسیکلی کہ گھر سے نکلنا بھی تو ایک خوف کی علامت ہے. کہ کوئی بھی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کہیں بھی آپ کہیں بھی جاتے ہو، کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے، تو زندگی کا خوف بھی تو ہے نا. تو اس خوف کے ساتھ بھی تو آپ جو ہے اس کو اپنے، بیسیکلی خوف وہ بھی ہے، رسک گھر سے باہر نکلنا بھی ہے، رسک بزنس میں سارے پیسے ڈالنا بھی ہے. لیکن آپ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ خوف آپ کو اتنا زیادہ پریشان نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو آپ نے اپنے اوپر اور اپنی جو تھاٹس ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر دیا ہوا ہے. آپ نے اس خوف کو اپنے اوپر طاری نہیں کر دیا ہے، اس لیے آپ آرام سے باہر چلے جاتے ہیں. بزنس میں آپ نے اپنے اوپر وہ خوف طاری کر لیا ہوا ہے کہ آج میرے پیسے یہ ڈوب گئے تو کل کو میں کیا کروں گا اور میں اس سے کس طرح سے سروائیو کروں گا. تو یہ خوف کو، جو بیسیکلی خوف کو جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو خوف کو اوپر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم اس کے ساتھ بات کر لیں، اس خوف کو سامنے لے آئیں. اب خوف کو سامنے لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ الٹیمیٹلی ایک پانی سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. تو پانی سے ڈرنے کے خوف سے نکلنا کیسے ہے؟ آپ نے اس میں پانی میں آہستہ آہستہ سوئمنگ سیکھنی شروع کر دینی ہے. اب خوف کو اوور کم کرنا اور خوف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ گریجولی سٹیجز وائز ختم کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو پانی کا خوف ہے اور جا کے آپ پانی کے خوف سے نکلنا چاہتے ہیں تو سیدھا سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. سمندر میں چھلانگ لگانے سے آپ تو ڈوب جائیں گے، وہ تو آپ کا خوف جو ہے وہ آپ پہ طاری ہو کے، ہیوی ہو کے، اور وہ آپ کی جان بھی لے لے گا. لیکن اس کو گریجولی کس طرح، ایک سیف انوائرمنٹ،
सेफ़ इन्वायरमेंट में आप उसमें जाएं, आप एक स्विमिंग पूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसमें आहिस्ता आहिस्ता डे 1 से स्टेप 1 से लेके स्विमिंग सीखनी शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता उस खौफ से निकल जाएं। खौफ से निकलना आहिस्ता आहिस्ता है और सेफ़ इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने खौफ से निकलने के लिए। अब इसी तरह इसको दोबारा बिज़नेस पे लेके आते हैं कि वो उस बंदे का पैसा जो है वो सारे का सारा डूब ना जाए और वो इस खौफ में जो है वो पैसा भी रख के बैठा हुआ है और वो एक ऐसी पैरालिसिस आपने सुना होगा कि पैरालिसिस है क्या, ये है वो क्या उसको बोलते हैं उर्दू में कि यार उस बंदे को फालिज हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस ऑफ मनी है ये बेसिकली। ये थॉट जो है ना कि यार मेरा पैसा लगेगा तो ख़राब हो जाएगा या डूब जाएगा, तो अब इस पैसे को मैं कहीं भी यूज़ ना करूं, तो वो पैरालिसिस ऑफ मनी है। तो इस थॉट से निकलने का तरीका ये है कि आप अपने साथ एक सेफ़ एनवायरनमेंट पैदा करें और अपनी सेफ़ एनवायरनमेंट में आहिस्ता आहिस्ता अपने उस खौफ से निकलना शुरू करें। जितनी देर तक आप रिस्क नहीं लेते हैं उतनी देर तक आपको रिवॉर्ड या आप अपने खौफ से बेसिकली जीत नहीं सकते हैं। आपको एक नहीं 3-4 ऑप्शंस रखनी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं ये कर लूँगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं ये कर लूँगा। यानी कि प्लान बी प्लान सी को भी पहले अपने आप अंदर अपने स्टडी करें और स्टडी करने के बाद उसको प्लान को अपने बैक एंड पे सेव करके रखें। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं खुदा न खास्ता ज़मीन पे आने की बजाय ये भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो उसके साथ मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये प्लान बी सी जो है वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। सिर्फ एक ही प्लान को लेके उसी से डर खौफ के या तो आप कुछ करें ना या करके आप सब गवा दें। उससे बेहतर यह है कि आप अपने डर को फेस कर लें, लेकिन प्लान बी सी के अपनी ज़िंदगी में जो है वो एडिशन करके इसको साथ लेके चलें। तो आपका जो है वो खौफ जो है वो एक तो अल्टीमेटली कम हो जाएगा और दूसरा आपको उस खौफ से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते और भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इस खौफ से बाहर निकलना क्या है? इसी तरह रिश्तों का खौफ है, फ़लाँ मेरी ज़िंदगी से आउट हो गया या अल्लाह के पास चला गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहने को बड़ी आसान है, किसी का कोई फौत हो जाता है, हम जाते हैं जी अल्लाह का हुक्म है ये आपका वो जो है ना सब ने जाना है। अच्छा सब ने जाना है, तू जाके दिखा। कोई जाने को तैयार है? जो उस पर बीत रही है वो उसी को पता है। हम सिर्फ वर्ड्स दे सकते हैं, कोई भी जाने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें ये फैक्ट का भी पता है। तो खौफ बेसिकली ये है कि अपनों को जब आप देखते हो कि ये बंदा ज़िंदगी से चला जाएगा, तो इस खौफ से जो है वो निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अल्टीमेटली उनके साथ इतना अच्छा करें, इतना अच्छा सोचें कि वो आप इस खौफ से निकल जाएं। और आपको पता है कि आप इस खौफ से निकल सकते हैं जितनी देर तक आप अल्लाह पे ईमान और पुख्ता यकीन रखते हैं। तो ये एक तो खौफ ये रिश्तों का था कि फ़लाँ का जाने का, फ़लाँ का ज़िंदगी से चले जाने का। और तीसरा खौफ जो मैंने आपसे अभी शेयर किया कि ये एक खौफ है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि खौफ बेसिकली डर जो है ये लगता नहीं है, ये हम खुद खाते हैं। खौफ खुद खाते हैं, खौफ आता नहीं है। खौफ खुद खाने का क्या मुराद है? बचपन में या बड़े होके जब भी किस ने हॉरर मूवी देखी हैं, हॉरर मूवी मैंने भी देखी बहुत सारी, शौक़ था बचपन में। तो जब हॉरर मूवीज़ आप देखते हैं तो उस वक़्त आपको अल्टीमेटली 3-4 दिन वो अफेक्ट ऐसे माइंड में छोड़ जाती है कि आप अंधेरे में जा रहे होते हैं तो रात को एकदम से फील होता है कि जैसे कोई आपके पीछे खड़ा हुआ है, वो आपको पीछे से देख रहा है या बिल्कुल आपका पीछा कर रहा है। ऐसी फीलिंग आती है। छोटे जब थे मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो वो फीलिंग बेसिकली क्या है? वो आपका खौफ है। वो आपको खौफ तारी नहीं किया गया किसी ने, वो बेसिकली हमने खुद ही अपने ऊपर बना लिया। उस वक़्त बजाय इसके कि हम उसको भाग जाएं, उसको उस स्टेरियो से भाग जाएं ओ कि भी हमारे पीछे कोई आ रहा है, उसको भागने की बजाय आप अगर उधर ही रुक के मुड़ के उसको फेस कर लें कि यार जो भी है मैं मुड़ के देख लेता हूँ। तो उस वक़्त इतनी हिम्मत नहीं होती इंसान में कि वो उसको देख सके, वो डर का खौफ का सामना कर सके। लेकिन अगर उस वक़्त आपने मुड़ के उसको देख लिया, कुछ भी था, कुछ नहीं भी था, वो ज़हनी खलश थी, अगर कुछ था तो भी आप इस रेग्रेट में नहीं मरेंगे कि मैं अगर उसको देख लेता तो शायद मैं मुकाबला कर लेता।
تو کم از کم اگر کچھ نہیں تھا تو وہ تو بالکل پھر ساری زندگی کے لیے خوف ختم ہو گیا، اس کو مڑ کے دیکھ لیا آپ نے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے اپنے ایک دماغ کی خلش تھی، یہ میرے ایک جو الوژن میں نے بنایا ہوا تھا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، اس الوژن سے باہر نکل گئے۔ تو یہ خوف بیسیکلی جو ہے وہ اس کو ڈر کو فیس کر لینے کا نام ہے۔ آپ ڈر کو فیس کر لیں، خوف کو فیس کر لیں تو آپ کا 70-80% خوف جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جس چیز سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، ہمیں تھا بچپن میں نمبر کم آ جانے، تو اب ٹیسٹ ہوا تو وہ ٹیسٹ میں نمبر کم آ گئے، اب والدین کو پتہ چلے گا تو بڑے بہن بھائیوں کو وہ جھڑکیاں ملیں گی، وہ تجھے بڑا خوف ہے۔ تو وہ خوف کیا تھا؟ اتنی دیر تک وہ خوف رہتا تھا جتنی دیر تک وہ جا کے ٹیسٹ یا پیپر یا مارکس جو ہے وہ ان کو دکھا نہیں دیے جاتے تھے۔ جب ان کو دکھا دیے جاتے تھے، وہ اس کا الٹیمیٹ جو ہے افیکٹ جو بھی آتا تھا، ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی یا جو بھی ہمیں سمجھایا جاتا تھا، وہ خوف اس وقت ختم ہو جاتا تھا جب ہم اس کو جا کے فیس کر لیتے تھے۔ تو بزنس کا خوف، ریلیشنز کا خوف، ریلیشنز کے دور ہونے کا خوف، کاروبار کا خوف، میری جاب چلی جائے گی یہ خوف، یہ اتنی دیر تک آپ کو خوف ہی لگیں گے جتنی دیر تک آپ ان کا سامنا نہیں کر لیں گے۔ کچھ لائف جس چیز سے آپ کو خوف ہے، کچھ لائف اس کے بغیر۔ ایک خوف یہ بھی ہے زندگی میں، مٹیریلسٹک سا خوف، میرے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، میرے پاس یہ فیسیلیٹیشنز ہیں، میری یہ ساری چیزیں چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ ہو بھائی میرے ابھی لی ہے نا، ابھی نہیں، چلو بچپن سے لی ہے، جب سے بھی لی ہے، اچھا اس کے بغیر بھی لائف جی سکتے ہو آپ، چلیں لیٹس ٹرائی۔ میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ کبھی جو ہے وہ گاڑی بائک اپنی ہر چیز جو ہے وہ گھر پہ ڈال کے میں خود پیدل نکل جاتا ہوں۔ تو میں وہی لائف گزارنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی نہ ہوا سب کچھ تو کیسے گزرے گی؟ اس خوف کا سامنا کر لیا جائے، اگر اس طرح سے ایک دن جی کے دیکھ لیا جائے تو آپ کو کم از کم اس خوف سے نکلنے کا بہت آسان طریقہ اور بہت سلیقہ مل جائے گا۔ ہم اپنی میٹیریلسٹک چیزوں کے جانے کے خوف سے ہی اپنی پرسنالٹی اور اپنے اندر کو مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم وہ ڈیسیجنز وہ اپنے اندر کی پروڈکٹیو انرجی اور اپنے اندر کا جو ہے سورج جو ہے اس کو طلوع کر ہی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خوف سے ہی نہیں نکل پاتے ہیں۔ اپنے خوف سے لڑنا، اپنے خوف سے جنگ کرنا اور اپنے خوف کا سامنا کرنا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لینا ہی آپ کے خوف سے باہر نکلنا ہے۔ جس چیز سے خوف ہے اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اب اس کا مطلب یہ مت لیجئے گا کہ اگر کسی ریلیشن کے دور جانے کا ڈر ہے تو اس کو دور کر دیجئے گا اور دور کر کے ٹرائی کیجئے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ یہ ایک میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں کہ اس کو فیس کر لیں، اس کو فیس کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ کچھ تو ریالٹیز ہے نا، ایک انڈرسٹوڈ ٹروتھ ہے، ٹھیک ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ریلیشنز ہیں، جنہوں نے دنیا میں آنا ہے انہوں نے جانا ہے، وہ تو ایک ٹروتھس ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ تو ہمیں جینا ہے۔ لیکن جو خوف ہم نے اپنے اوپر خود سے طاری کیے ہوئے ہیں، اس خوف کو، اس مقصد کو، جو آپ کا مقصد فوت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا، ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ہونا، اس خوف کو اپنے اوپر طاری نہ کرنا، یہ آپ کی اپنی کیفیت ہے۔ خوف بیسیکلی اٹ سیلف، اس کا وجود کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے مینٹل، آپ کے دماغ اور آپ کے اندر کی تھاٹس ہیں جو آپ کو نیگیٹو اور لو انرجی پہ جا کے آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ جا کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز کے کھونے کا ڈر خوف ہے، تو یہ کھونے کا ڈر جو ہے وہ اپنے اندر سے نکالیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے اندر اتنی انرجی، آپ کا پیسہ بھی کھو جائے گا تو آپ کی اگر زندگی اور آپ کا دماغ کام کرتا ہے تو اس کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ مٹیریلسٹک چیزیں کھو جائیں گی تو دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے اندر سے جو ہے وہ نکالیں اور اپنے خوف سے باہر آئیں۔ ایک دو دن ٹرائی کر کے دیکھیں، ایک دو دن جو ہے وہ ایسی زندگی گزار کے دیکھیں جس چیز میں خوف نظر آتا ہے، اس کے ساتھ سامنا کر کے دیکھیں، تو آپ کے سارے خوف جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ سے رجوع کرنے سے انسان کے بہت سارے خدشات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ توکل اللہ پہ کر لیں تو آپ کے خدشات جو ہے وہ 90-80% جو ہے وہ ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں، باقی آپ کی 20% محنت رہ جاتی ہے۔ تو یہ توکل اور یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کو ایک بڑا خوبصورت سا مکسچر بنا کے دین اور دنیا کے ساتھ چلیں
تو یہ آپ کے خوف آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں کریں گے. جی بہت شکریہ. اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جزاک اللہ.